السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. محترم ذمہ داران مسابقہ تقریر آن لائن اور محترم سامعین کرام، جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے بعثت انبیاء کا مقصد. انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو محترم حاضرین، آئیے جانتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا تھا اور دنیا میں بھیجا تھا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کا بعثت کا مقصد بتاتا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک نبی کو، ایک رسول کو بھیجا ہے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور معبودان باطلہ سے بچیں. محترم حاضرین، تاریخ گواہ ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور جس دور میں ہم پل رہے ہیں وہ ایک نازک ترین دور ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے اور ہم تمام کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور معبودان باطلہ سے بچے رہیں. حاضرین کرام، جیسا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب ہم روشنی ڈالتے ہیں تو یہ بات روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دور میں، جبکہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور معبودان باطلہ سے روکا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اس پہاڑی کے ادھر ایک لشکر تم پر حملہ وار ہے، حملہ کرنے والی ہے، کیا تم اس کا یقین کر لو گے؟ تو تمام قوم نے اکجا ہو کر، تمام قوم نے مل کر جواب دیا کہ ہم آپ کی بات پر بھروسہ کر لیں گے. تو اسی طرح ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ کے رسول وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. محترم حاضرین، اسی دعوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین میں پیش کیا، لیکن
مشرکین مکہ نے اس کو انکار کیا۔ حاضرین، اسی طرح ہم دوسرے پیغمبروں کے بارے میں جانتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں دعوت کی، تبلیغ، دین کو عام کیا، دین کی باتیں ان کو بتائیں، لیکن قوم کے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قوم کے لیے بدعا کرتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام کا پیغام، انبیاء اکرام کی تبلیغ جس مقصد کے لیے ہوئی تھی وہ ایک اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ محترم حاضرین، اسی طرح جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد اور اپنے خاندان والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت پیش کرتے ہیں اور معبودان باطلہ سے روکتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں مانتے اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جس طرح دعوت پیش کرتے ہیں، اے والد، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، آپ ان بتوں کی عبادت نہ کیجیے جو نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، آپ اس رحمان کی عبادت کیجیے، اس اللہ کی عبادت کیجیے جو ہمیں پالنے والا ہے، پوسنے والا ہے، اور ہم کو اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو محترم حاضرین، تو ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ وہ لوگوں کو برے راستے سے روکیں اور اللہ تعالیٰ کی برے راستے سے روکیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لوگوں کو لگائیں۔ لیکن حاضرین، اسے انبیاء علیہ السلام اور جتنے بھی پیغمبر اور دوسرے دیگر پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے قوم کو بھی یہی دعوت دی، لیکن بہت سارے لوگوں نے انکار کیا۔ تو حاضرین، ہمیں چاہیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت اس زمانے میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم علماء کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سچی حقیقت اور سچی کتاب عطا کی ہے۔ اگر ہم اس کی اتباع کریں، اگر ہم اس کو پڑھیں، اگر اس کی تلاوت کریں تو ہم سیدھے راستے کو پا سکتے ہیں اور ہماری زندگی بھی اچھی گزر سکتی ہے، اور آخرت کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے اچھے نواز سکتا ہے۔ تو اسی مقصد کے تحت انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں میں تبلیغ کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ ہم علماء کرام پر چھوڑا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیں، تو ہم بھی اچھی طرح تبلیغ کر سکتے ہیں اور ہم اچھی طرح لوگوں کے سامنے دعوت کو پیش کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کے تحت
جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو اس تبلیغ کے لیے، اس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس مقصد کے تحت ہم علماء کرام کو ان حالت حاضرہ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔